आ रहा। صحیح علامہ صاحب آپ کوئی کامنٹ کریں پورے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ بہت ہی مجھے اس بات کا اس وقت شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو محفل آج سجائی ہے یہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے، جس کو گزشتہ برس بھی میں آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا تھا. آپ کے تو آنسو رواں ہو گئے تھے، آپ تشریف لائے تھے، مجھے یاد ہے. میں اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، خود انہی کی طرح سے ایک متاثرین میں سے ایک متاثر ہوں کہ آج سے تقریباً 11 روز قبل جی میرے بھانجے کے سگے بھانجے کے بیٹے کو حسیب عباس کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور 21 دن اسے اذیت کے اندر رکھا گیا. اس کے باپ سے 20 لاکھ روپے کیش لیے گئے اور اس کے بعد اسے ذبح کر کے اس کا سر سینے پہ رکھ کر اور ہمارے حوالے کر دی گئی لاش، جو کوئٹہ سے کراچی منگائی گئی، جس کا بھی 4-5 سر کاٹ کے سینے پہ رکھ دیا اور 20 لاکھ روپے بھی لے لیے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک حسیب عباس نہیں، یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر قدم رکھنے سے پہلے اپنی نگاہ سے یہ دیکھ لیتے تھے کہ میرے پیر کے نیچے کوئی چیونٹی تو نہیں آ جاتی. اگر چیونٹی بھی مر جائے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے. اسلام نے جو ہمیں نظام دیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے. گھر والا ہے تو گھر کی حیثیت کے اعتبار سے، ناظم ہے تو اپنے ناظم ہونے کے اعتبار سے، اور ملک کا سربراہ ہے تو وہ اس کے اعتبار سے ذمہ دار ہے. میں اس کے لیے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جناب بہلول دانا حضرت ہارون رشید عباسی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چور کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور اس چور بوڑھا چور تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ہارون نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا اس نے چوری کی ہے اور اقبال جرم بھی کر لیا ہے. برابر میں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ چور نے اقبال جرم کر لیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور کہا کہ جناب اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت میں واضح ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. بہلول دانا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہارون رشید یہ قاضی فیصلہ درست نہیں کر رہا. قاضی نے کہا کہ میں نے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کا اطلاق بھی تو کسی موقع پر ہوتا ہے یا ہر موقع کے اوپر ہوتا ہے. ہارون نے پوچھا وہ کون سا موقع ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے عوام کی روٹی کپڑا پانی کا مکمل انتظام کرے کہ کوئی بھوکا سونے والا نہ ہو، کوئی ننگا رہنے والا نہ ہو، کسی کے پاس ایسا نہ ہو کہ مکان نہ ہو. اگر حاکم اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چور کے ہاتھ کٹیں گے، لیکن اگر حاکم نے غفلت برتی ہے تو حاکم کا ہاتھ نہیں کٹے گا، حاکم کی گردن کٹے گی. ہماری جو ہے نا کمزوری اور ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم فوری طور کے اوپر کسی بھی آواز پر لبیک کہہ کے ہزاروں کا مجمع انہیں میسر کرتے ہیں. اگر مسلمان بیدار ہو جائے اور کسی ایسے حکمران اور کسی ایسے سیاستدان کا ساتھ نہ دے اور اپنے آپ کو مستحکم کرے تو ہم ایک دن میں اپنی کایا بدل سکتے ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ایک جملہ اور کہتے ہیں سامنے اسی صورت میں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر 30,000 مسلمان قتل کر دیے گئے. کہاں ہے یہ اپنا جو ہے جو خادم حرمین شریفین؟ کہاں ہیں یہ سارے مفتیان دین؟ کہاں ہیں یہ سارے علماء کرام؟ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کیوں نہیں روڈ کے اوپر آ رہے؟ میں تو کہتا پورا پاکستان روڈ کے اوپر آ جائے. خادم الحرمین بھی خاموش ہیں، ایران سے بھی خاموش ہیں، ایران میں وہی کہہ رہا ہوں، مفتی تمام عراق سب سارے مسلمان خاموش ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے زخموں پر مرہم تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے دکھ میں شاید کمی ضرور کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے فرمایا، اور ابھی قاری اللہ داس صاحب فرمائیں گے. بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے بھی کروں گا، بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم کوشش یہ کریں علامہ صاحب کے، ظاہر ہے کہ ظلم تو بہت ہو رہا ہے سب جگہوں پر،
لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شخصیات کی طرف یا ممالک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے دائرے کار میں. میں تو دیکھیں ایران ہو، عراق ہو، سعودی عرب ہو، کوئی بھی ہو، میں نے تو کہا تمام مفتی، تمام مفتي، تمام مراجع کرام ٹوٹل اب کلیئر کر دیا آپ نے، اب کلیئر کر دیا آپ نے بس.